میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پاس ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا۔ میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آئے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا۔ میں خداوند سے دعا کروں گا، میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا۔ خدا کا شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ میں نے خدا ان کا کلام پڑھا آپ کے سامنے۔ آپ میں سے بہت ہیں جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں۔ آپ کے پڑھنے میں جو آپ کے جذبات ہیں، جس طرح آپ پڑھتے ہیں خوشی سے، جیسے عجیب قسم کی خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں، آپ ہی کو معلوم ہے کہ دل میں کس قسم کا اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ڈھنگ سے پڑھا، میں شکر گزار ہوں اس کا۔ بہت پیارا ہے خدا کا کلام، بہت تسلی بخش ہے، خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کرے آج آپ کو اس کی محبت کا گہرا تجربہ ہو۔ خداوند مجھ پر رحم کرے، آمین۔
خدا ان کے پیاروں، سبھی خدا ان کے پیارے ہیں، کون ہے جسے وہ پیار نہیں کرتا؟ خدا کے کلام کو پڑھ کے اور خاص طور پر خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کر کے پتہ لگتا ہے خدا ان کا پیار عجیب پیار ہے، اس محبت میں کوئی شرط نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی ایک آیت عبرانیوں کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت ہے، اس میں بتایا کہ خدا نے طرح بطرح، حصہ بہ حصہ تمام دنیا میں لوگوں سے کلام کیا ہے، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق اپنی محبت کو ان پر ظاہر کیا ہے۔ اب پھر آخر میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی معرفت، خداوند یسوع مسیح کی معرفت۔ بیٹا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کے باپ کی سیرت ہے، اس لیے اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو درجہ بدرجہ، حصہ بہ حصہ ظاہر ہوتے ہوتے اب خداوند یسوع مسیح میں جب ہم نے خدا کو دیکھا ہے، خدا کو ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ بتا دیا مجھے دیکھو تب تم کو پتہ لگے گا وہ کیسا باپ ہے اور کس طرح تمہیں پیار کرتا ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے، بلکہ باپ کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام میں ماں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھا کیا ہو سکتا کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو، شیر خوار بچے کو بھول جائے گی ماں؟ اور اپنے رحم کے فرزند کو جو پیٹ میں رکھا ہے اس نے اپنے رحم میں، وہاں اس کی شکل بنی ہے، پھر ظاہر ہوئی اور درد کی حالت میں، کیا ماں اس پر ترس نہیں کھائے گی؟ یہ کہہ رہا خدا تمہیں ماں، ہر ماں اس بات کو جانتی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے گا؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پھر میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ میری محبت ماں سے بھی بہت گہری ہے۔ مثال کے طور پر یہ رشتوں کے ذریعے سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اسی طرح اس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے۔ جو محبت خداوند یسوع مسیح میں خدا نے ظاہر کی ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، گناہ سے نفرت کرتا ہے، یہ اس کی ذات کے خلاف ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، گناہ سے نفرت کرتا۔ لیکن اس کی دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ گناہگار سے محبت رکھتا ہے، گناہ کو ہلاک کرنا مانگتا ہے اور گناہگار کو بچا لینا چاہتا ہے۔ یہ ہے خدا کی وہ سیرت یا باپ کی وہ صورت جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ کیا دکھائی دیا ہے؟ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے، تمہارا باپ تمہیں دے سکتا ہے، تمہارا باپ تمہیں کبھی چھوڑے گا نہیں، اور اگر تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے تو تمہیں پتہ لگے گا اس کی محبت کا، کہ اس کی محبت کیسی ہے، کتنی گہری ہے، اور یہ کہ بلا شرط ہے، خریدی نہیں جاتی۔ اچھا تم مجھ سے ایسے محبت رکھو، تیری محبت کا اظہار یہ ہوگا میری بیٹی اور میرے بیٹے، تو اس طرح کرنا تو پھر میں تجھ سے محبت رکھوں۔ اس قسم کی یہ مشروط نہیں ہے، اس پہ شرط نہیں ہے، وہ تو محبت کرتا ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں۔ آج دنیا میں تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کے، اتنی مخالفت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور خدا مخالفت کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مخالفت کرنے والوں کو جو مصیبت پیدا کرتے ہیں انہیں دیکھو، ان کے لیے دعا کرو، ان سے محبت رکھو، موقع لگے بات چیت ہو تو ان کو معاف کر دو۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، مشروط نہیں، شرط نہیں ہے تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میں، ایسا نہیں ہے کچھ۔ اس کی مثال میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دوں گا، ایک نہیں ہے، بہت ہے، لیکن کلام میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پولس، بڑا عالم تھا، اور اپنے زمانے کے جو بہترین علماء عالم تھے
خدا کے کلام کے جاننے والے، شریعت کے واقف، اس پر عمل کرنے والے، ان میں سے ایک اس زمانے میں گملیل نام کا تھا، بہت بڑا، بہت اس کا احترام اور عزت تھی، اس کا شاگرد تھا یہ، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کو بیچارے کو پتہ کچھ نہیں تھا تم مان لیا سب نے سب کو، ایسا نہیں تھا، اور یہ سخت نفرت کرتا تھا مسیح سے، جس مسیح کے بارے میں وہ بتا رہے تھے اس کے شاگرد، اسے اس سے سخت نفرت تھی، ان شاگردوں کو بہت ستاتا تھا، مخالفت کرتا تھا، جیل میں ڈلوا دیتا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، اس قدر سخت نفرت اس کو مسیح سے تھی، اور اس قسم کا ظالمانہ سلوک اس کا تھا ان لوگوں کے جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے اپنی محبت کو مسیح میں ظاہر کیا اور ہمیں اس کے پیار کا تجربہ ہوا، کہتا ہے بند کرو یہ بکواس، یہ تھا اس کا نام، یہ تھا اس کا کام، اس کی گواہی سننے والی ہے اس کو کیسے اس محبت کا تجربہ ہوا ہے، مخالف کو خدا کی محبت کا تجربہ اسے کیسے پتہ لگا؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اسی کا لکھا ہوا خط ہے، بعد میں پہلا تیموتھیوس ہے، اور اس کی میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ اس کا 12 ایسے میں پڑھ رہا ہوں، پہلا تیموتھیوس، یہ آ جاتے آپ خود پڑھیے ہیں، تو کیوں جو کچھ مجھے نظر آ بھی نہیں سکتا، کچھ نظر آتا لیکن جو مجھے نظر آ ہی نہیں سکتا وہ آپ کو نظر آئے گا، یہ بالکل سچ بات ہے، کیونکہ آپ بالکل، ہم ہر ایک کو خدا نے فرق توفیق بخشی ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خدا کا کلام اس پر ظاہر ہوتا ہے، آپ پڑھنا اس کو ہے، پھر کسی اور کو بتانا کہ میں نے ایسے سنا تھا لیکن خداوند نے مجھے یہ بات بتائی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوگی، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا، تو میں جتنی سمجھ میری ہے، میرا برتن چھوٹا ہے لیکن میں جو کچھ ملا آپ کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیں سنیے کیا لکھا ہے، میں یہ پولس، اب اس کا نام بدل گیا، یہ ساؤل ہے جو کہہ رہا، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر، میں تھا نہیں، اس کے پیار میں اعتبار ہے، اس نے مجھ پر اعتبار کر کے سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، میں جو سب کچھ خاک میں ملایا کرتا تھا مجھے خدمت بخش دی، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، تو رحم کے قابل تک اس کو رحم کرے گا، آج کوئی اس قسم کا شخص اس پہ رحم کیا جائے گا؟ ہے کہیں خدا کی اس قسم کے پیار کا اظہار؟ مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل، رحم اور فضل کہہ رہا ہے، اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے، بہت زیادہ، یہ بات سچ، کہتا بھائی سن لو کان کھول کے، یہ بات سچ ہے، یہ میرا شخصی تجربہ ہے، میں جو مخالف تھا، میں جو مجرم تھا، میں نے خون کیے تھے معصوموں کے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، راست بازوں کے لیے نہیں، ارے وہ جو لاچار ہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ میں مجرم ہوں، مجھے جانتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں متروک ہوں، میں سب طرف سے ترک کر دیا گیا ہوں، سچ اور قبول کرنے کے لائق بات ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ نجات کیسے کمائی جاتی ہے، دینے کے لیے، وہ نجات دے سکتا ہے، کون ہے وہ؟ نجات دینے کا اختیار ہے اس کے پاس،
نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ ارے میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، دیکھو اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ایک جگہ لکھتا مجھ سے محبت رکھی، میرے لیے اپنی جان دے دی۔ کون کرے گا اتنا پیار؟ کوئی پولس رسول اس کے ساتھ کوئی شرط رکھی تھی اس نے؟ تو نے میری اتنی مخالفت کی ہے، اس طرح تو نے ایمانداروں کو ستایا ہے، عورتوں کو دکھ دیا ہے، بچوں کو یتیم کروا دیا ہے، تجھے یہ کرنا پڑے گا، تجھے یہ قربانی دینی پڑے گی، تجھے وہاں جانا پڑے گا۔ کچھ ایسا کہا اسے؟ ہم نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ آپ کو تعجب، آپ سنا کریں، گواہیاں سنیں، ان سے مجھے بہت تقویت، طاقت حاصل ہوتی، میرا ایمان مضبوط ہوتا سن کے۔ بعض دفعہ شرم آتی ہے، کہتا ہے خدا اتنے برس ہو گئے تیرا کلام پڑھتے ہوئے، مجھے نظر نہ آئی یہ بات جو میری اس پیاری بہن کو نظر آ گئی۔ میرا پیارا بھائی، اس نے تو کبھی بائبل پڑھی بھی نہیں تھی، اس کو کیسے نظر آ گئی یہ بات؟ ان کی گواہیاں سنتا ہوں میں، جی کرتا کہیں دکھ جائیں تو ان کے پیر چوم لوں میں۔ تھینک یو پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ جو خدا کا کلام سناتے ہو، اپنی گواہی دیتے ہو، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھ پر رحم کیا اس نے، اس محبت کی وجہ سے جس کی شرط کوئی نہیں، میں تو کوئی شرط پوری نہ کر پاتا۔ شرمندگی کے سوا میرے پاس کیا تھا؟ شکست، شرمندگی، شرمندگی، شرمندگی۔ اس حالت میں اس نے مجھے آواز دی اور کہا تو میرا ہے، تیرا کوئی نہیں، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں۔ یہ ہے وہ خدا کا پیار جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ شخص یہ کہہ رہا مان لو میری بات، لکھ رہا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اور دیکھو پھر آگے چل کے ایک اور جگہ کہتے ہیں، افسیوں کے نام کا خط۔ جب کسی کو اس کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ لگتا ہے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔ یہ محبت کسی قسم کا لائسنس نہیں ہے، چلو اب تو وہ مجھے پیار کرتا ہے، کیا حرج ہے، معاف کر، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت غلط فہمی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گرتے ہوئے۔ کوئی گر جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے، بے شک گر جاتے ہیں، ہماری فطرت ہے ایسی، لیکن پڑے نہیں رہتے۔ دیکھو کیا لکھا ہے، افسیوں کا خط ہے 2 باب، وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ افسیوں کے نام کا خط، وہ ایک نہیں ہے، خدا کا کلام آپ پڑھنا شروع کیجئے، آپ حیران ہوگے۔ اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، میں اکیلا تھوڑی ہوں۔ کہہ رہا اور بہت لوگ ہیں، اور جیسے میں بیان کر رہا ہوں، میں تو ایسا اچھا بیان بھی نہیں کر سکتا جیسا میری بہنیں بیان کر رہی ہیں۔ سنو انہیں، مت کہو کہ یہ عورت ہے، خبردار، یہ خدا کی طبیعت کے خلاف ہے۔ خدا جسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ ایسی پیاری پیاری بہنیں ایسے خدا کے کلام کی تفسیر کرتی ہیں، میری آنکھیں کھلی رہ جاتی، میرا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ واہ، کہہ رہا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ارے لازر ہی کو زندہ نہیں کیا، جانے کتنے لازر ہیں ہر روز زندہ کیے جا رہے ہیں، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے، ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کر، ان میں ہم بھی سب کے سب
یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گناہ گار ہو، میں نہیں ہوں. ہم بھی کیا تجربہ ہوا ہے، جہاں اس کی محبت کا تجربہ ہوا ہے تو ان گناہوں سے دور ہو جانے کی طاقت بھی بخشی گئی ہے. جو خدا کی محبت کی مخالفت کرتے ہیں، جو خدا کی طبیعت کے خلاف ہیں، ہمیں بھی زندہ کیا. جو سب کے سب اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے، اس جسم میں بجائے خدا کی مرضی کے جسم کی خواہشات ہی پوری ہوں. جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. غضب کے فرزند. مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہی تھے، کوئی شرط نہیں پوری کر رہے تھے ہم، کوئی شریعت ہم پوری نہیں کر رہے تھے کہ اچھا خدا نے کہا یہ کرو تو میں نے کر دیا تو اب آ کے کہہ رہا میں نے کر دیا سب کچھ. ایسا نہیں تھا. جو آتا وہ کہتا مجھ سے کچھ نہیں ہوا، اب میں کہاں جاؤں. محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، آسمانی مقاموں پر بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں فضل کی بے نہایت ذلت دکھائے. دولت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. کوئی فخر نہیں کر سکتا جی مجھے خدا بہت پیار کرتا تمہیں نہیں کرتا، میں خاص ہوں خدا کی تم نہیں ہو. ایسا نہیں کر سکتا کوئی بھی. ارے جسے اس کی محبت کا تجربہ ہوا ہے اس میں فخر نہیں ہوگا، شکر ہوگا، ڈر ہوگا، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں. مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. ارے اس نے محبت میں پتہ نہیں کیا کچھ تیار کر رکھا آپ کے لیے میری پیاری بہن. میری اتنی عمر میں آپ کو بیٹی بھی کہہ سکتا ہوں، پیاری بیٹی، پیارے بیٹے، پیارے بھائی، پیارے خدا کے بندے، پیارے خوشخبری سنانے والے، پیارے خدمت کرنے والے، میرا سلام. خدا کو بہت برکت دے. اگر آپ اس محبت کا تجربہ رکھتے ہو، اگر خدا کی محبت آپ کو تبدیل کر رہی ہے، جتنی چیزیں خدا کے کلام کے خلاف ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہیں، نفرت، ناراضگی، تکبر، ظلم، عیاشی، شہوت پرستی، جادوگری، یہ ساری چیزیں جن سے خدا کو نفرت ہے، آپ کو ان سے نفرت ہوتی چلی جا رہی ہے. جوں جوں ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، توں ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی. یہ کیا محبت کا کرشمہ ہے. ہمیں پتہ لگ جاتا میرا عاشق، میری روح کا عاشق برداشت نہیں کر سکے گا یہ گندگی، سے نفرت ہو جاتی ہے. نہیں، یہ نہیں. اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے طاقت بھی بخشی جاتی ہے. اس کے خلاف آپ طاقت خدا ایسے دے گا، آپ ان چیزوں کی مخالفت کریں گے، ان کو مٹا دیں گے اپنے اندر سے، دوسروں کے اندر سے نہیں، اپنے اندر سے. دوسروں کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ارے اپنے اندر ہے وہ تو کیا خودکشی کریں؟ نہیں، اپنے آپ کو کیسے مارے؟ دیکھو یہاں خدا کے کلام میں ہم کو بخشی گئی وہ طاقت. پہلا کرنتھیوں دیکھو میرے ساتھ، ان چیزوں سے ہم کو نفرت ہو جاتی ہے. دوسرا کرنتھی، معاف کیجئے، اور اس کا 10واں باب ہے. دوسرا کرنتھی اس کا 10واں باب. اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں، اب جسم میں رہتے ہیں، دھول پڑتی ہے، خیالات ہیں، بہت چیزوں کا اثرات ہوتے ہیں،
مخالفت ہے، مشکلیں ہیں، ساری چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن دیکھو کمال یہ ہے ہم جسم کی میں زندگی گزارتے ہیں مگر ہم جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ڈھا دیتے ہیں، ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں جس نے ہم سے محبت کی ہے۔ دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے کتنا پیار خدا کا آپ کی انتظار کرتا ہے، آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رکھے، میری بیٹی، میرے بیٹے، بھول جا تو نے کیا کیا ہے، دنیا نہیں بھلائے گی، مجھے دے دے، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے میری بیٹی، میرے بیٹے، پھر تو بھی دوسروں کو بتایا کرنا۔ اچھا، میں تیری آہوں کو، تیرے آنسوؤں کو استعمال کروں گا دوسروں کے لیے۔ سن لیا میری بیٹی، سنا میرے بیٹے، خدا مجھ پر بھی رحم کر، میرے کان کھلے رہیں تاکہ میں سن سکوں اور سنا سکوں۔ آمین۔ میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، خدا ان کے پیارے، جو بھی سن رہا ہے سب آپ خدا ان کے پیارے ہو، ہاں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا نے جہان سے محبت رکھی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میں ہلاک کرنے نہیں آیا۔ ہلاک تو گناہ کرتا ہے، ہلاک تو ابلیس کرتا ہے جو انسان کا دشمن ہے، میں ہلاک کرنے نہیں آیا میں تو بچانے اور برکت دینے آیا ہوں، برکت بنا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بچا لوں گا، برکت دوں گا، برکت بنا دوں گا، میرے پاس آؤ۔ شرط کوئی نہیں ہے۔ وفاداری کی یہ حالت ہے، خدا کہتا ہے کہ میں گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ میری زندگی کا تجربہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، بہت تھوڑا سا ملا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن جو کچھ مجھ پر رحم ہوا ہے اس کی گواہی دیتا ہوں میں۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، میں مڑ کے دیکھتا ہوں، ہوش جب سے سنبھالا ہے اور اس دن سے جب مجھے خدا یسوع مسیح کی محبت کا پر اعتبار آیا تھا اور مجھے سمجھ میں آ گیا تھا یا تو میں دھکے کھاتا پھروں اس دنیا میں اور پھر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دوں، تو میں نے کہا اچھا خداوند کیا کرے گا تو میرا، میں تو خود اپنے آپ کو پیار نہیں کر سکتا۔ اس نے آ جا میرے پاس، بالکل ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر تو میرا ہے، یہی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی بھائی میرا، میری بہن اگر سمجھتا ہے کہ مجھے اس پیار کی ضرورت ہے تو کہہ دو اسے، میں آ گئی، وہ آ گیا۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ یہ آیت ہیں 94 زبور 17، 18، 19۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا ہے، ارے جنے کتنے موقع تھے، اگر خداوند نے مجھ پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا، کھینچا نہ ہوتا، تھپڑایا نہ ہوتا مجھے، میری جان برباد ہو چکی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو تیری شریعت نے نہیں، شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ اور اب جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ اتنا پیارا خدا ان کا کلام ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تم نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ عاصی نامراد کی لے کے بلائیں آپ نے، داغ گناہ دھو دیے، بار گناہ اٹھا لیا۔ کہہ دو اس سے
میں آ گیا، میں آ گئی۔